آپ لوگوں نے دنیا میں بہت سارے سیلابوں اور طوفانوں کے بارے میں سنا ہوگا، مگر ایک ایسا عجیب و غریب سیلاب جو عذاب بن کر ایک قوم پر آیا۔ تو جی ہاں، ہم آج قوم سبا کا واقعہ سنیں گے۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے موروثی آلات سبا بن یشجب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اس قدر صاف تھی، اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ کوئی مچھر، نہ مکھی، نہ پیسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو اور نہ ہی کوئی اور موذی امراض پھیلانے والے موذی کیڑے تھے۔ اتنی صاف ہوا، اتنی صاف زمین، موسم نہایت ماڈریٹ، نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے۔ آپ نے بہت خوبصورت باغات دیکھے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے، مگر ذرا سنیے کہ قوم سبا کا باغ کیسا تھا۔ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا۔ غرض کہ یہ قوم بڑی خوشحالی کی زندگی، امن و سکون اور آرام سے گزار رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو اللہ پاک کا شکر کرنے کی بجائے سرکش بنا دیا۔ اللہ پاک نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد کروا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو ٹھکرایا اور ان کے پیغام کو ٹھکرایا۔ اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور اتنا سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوک کر اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو کفر کرنے سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کر دیتا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے چھینے گا، یہ سب کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی، تکبر اور گستاخی کے ساتھ کہتا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے، تو اپنے اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ اور جب اس حماد نے اس قدر تکبرانہ لہجے میں یہ سب کہا اور حماد اور اس کی قوم کی نافرمانی حد سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا عجیب عذاب بھیجا۔ اس قوم پر سیلاب آیا۔ قوم سبا کی بستی کے کناروں پر پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے تاکہ پانی سٹور رہے اور قوم کے کام آئے۔ مگر اللہ پاک کی شان دیکھیے، ایک چوہے نے اللہ پاک کے حکم سے اس بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، پھر وہ سوراخ بڑھتا رہا تو دیوار میں ایک بہت بڑا شگاف پڑ گیا اور بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور سیلاب بڑی تیزی کے ساتھ اس بستی میں آ گیا۔ حماد اور اس کی قوم بڑے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھی سکون کی بانسری بجا رہی تھی اور سیلاب کی صورت میں ایسا عذاب الہی آیا کہ اس نے اس بستی کو غارت کر دیا۔ تمام مال و دولت، باغات، مکانات اس میں غرق ہو گئے۔ اتنا زبردست سیلاب تھا کہ پوری بستی ریت کے تودے میں دفن ہو گئی اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اس کی بربادی ایسی ہوئی کہ پہلے اس قوم کی مثال خوشحالی کے ساتھ دی جاتی تھی اور اب یہ قوم رہتی دنیا تک عبرت بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ خاردار اور جنگلی بیروں کے خوفناک جنگلات اگائے اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئی اور ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے اور انتہائی بدمزہ ذائقے والے تھے اور وہ اسے کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ قوم سبا کی ہلاکت اور بربادی ان کی سرکشی اور اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوئی۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کو کم از کم ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عباداتی کا۔ اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے میں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک جزاک اللہ خیرہ۔